السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مختصر ویڈیو عوام الناس کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ اس دربار پلیت کا سٹے دوبارہ ایشو کر دیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو ثبوت میں دے دیں گے۔ اور دوسرا، انہوں نے پچھلے سال حرام گوشت عرس پہ پکا کے لوگوں کو کھلایا ہے، جس کی فوٹیج ہمارے پاس ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی ہم آپ کو ساتھ دکھا دیتے ہیں تاکہ پھر آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ جن لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ جنہوں نے سور کھانا ہے وہ جا کے سور کھائیں، یہ اب حقیقتاً سور بن چکا ہے کہ یہ اب حقیقتاً آپ کو سور ہی کھلا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ کھلا چکے ہوں گے۔ ہم سٹے کے بارے میں تمام دستاویزات آخر پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو جواب دعویٰ داخل کیا تھا اس میں انہوں نے ملک محمد انور آف پپڑالی کے کیس کے جواب دعویٰ میں یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ ہماری جو اصلی ملکیت ہے ہم اس سے باہر تجاوز نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ 2.25 کنال کی مالک ہیں، اور یہ جو دربار پلیت اور جو باقی ان کی چراگاہ چری وغیرہ جہاں پہ یہ فنکشن کرتے ہیں، جہاں پیسے کماتے ہیں، وہ ان کی نہیں ہے، یہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اسی بنیاد پہ آج دوبارہ سٹے ایشو ہو گیا، وہ دستاویزات ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن پہلے حرام گوشت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، پچھلی دفعہ یہ ایک رکشہ بیجار سے پکڑا گیا ہے، یہ مضر صحت گوشت لے کے جا رہا تھا، محکمہ ہیلتھ والوں نے چھاپا مارا اور اس رکشے کو قابو کر لیا۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد یہ غلام فرید قصاب ہے، یہ نہر پل جبی شریف پہ اس کی دکان ہے۔ اس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی جھگڑا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس کی اپنی ویڈیو یہ صفائی دے رہا ہے اسی کے بارے میں، اور یہ کس بارے میں صفائی دے رہا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں۔ دویہ کنستین، میں غلام فرید تھیم بول رہا جناب صاحب براون، السلام علیکم ہو گیا۔ براون میرے خلاف خالی سازش کی ویندی پئی، کوئی میرا گوشت نہیں، کوئی جناب علی میرا کام نہیں۔ میں اج بھی اپنی دکان تے آئے، کل بھی سارا دن اپنی دکان تے آئے، کسی گوشت دوتے میرا نام لکھ کے کسی نال جناب علی میرا اٹیچ کر دیتا، کوئی میری گڈی دا فوٹو نہیں ہے، کوئی میرا فوٹو نہیں ہے، خالی رکشہ تے رکشے دے جناب علی وچ گوشت رکھ کے تے میرا تے نام چاڑیا گیا تے میں بدنام کرن واسطے کوئی میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا۔ برائے مہربانی براؤں، میں آج تک کدی کسی نال نجائزی نہیں کی، میں ایمانداری دا کام کیتا۔ کوئی انسان آکھ دے کدی بھائی فرید 25 سال میں دکان بڑھایا ہو گئے، کوئی بندہ انشاءاللہ نہ آکسی جے سارے نال فرید دھوکا کیتا، جے کدی کوئی وعدہ گھاٹا کیتا۔ میں ایمانداری نال کام کیتا، اور اللہ دے حکم نال میرے اللہ پاک نو پتا کہ میں رزق حلال کمایا، تے اے میرے خلاف پروپیگنڈا جناب علی کوئی سازش ہے۔ مطلب جیڑی جا دا گندا گوشت ہوندا اوتے صرف میرا نام لکھ دیندے، میری تصویر کیوں نہیں ہے، میری گڈی کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہ۔ یہ جناب علی میرے مخالف کوئی بندہ جیسا بھی ہے جیڑی میری عزت خراب کرن دی کوشش کر رہا، بھائی میں اللہ دے حکم نال اج بھی اپنی دکان تے سارا دن گزاریا، کل بھی سارا دن گزاریا، کوئی میں پولیس دے حوالے نہ، کوئی میں کسی دے حوالے نہ۔ الحمدللہ اج بھی میں اپنی دکان تے گوشت بڑھایا، گوشت سیل کر کے آیا جناب علی، کل بھی سارا دن 14 اگست تک میں اپنی دکان تے گوشت بڑھایا۔ کوئی بندے جناب علی ہیں جڑی میری مخالفت کر رہے ہیں، میری عزت میرا نام خراب کر رہے ہیں۔ اگر میں گوشت دے نال نہ پیواں، میرا فوٹو کوئی کیوں نہیں نال دیتا گیا؟ اگر جناب علی میری گڈی دے تانوں پتہ میں 24 گھنٹے میرے کو جناب اپنی پک اپ سزوکی رابی ہوندی، میری گڈی چ گوشت کیوں نہیں نپیا گیا؟ لوڈر دوتے زندگی دے وچ دسو کدی فرید کسائی لوڈر دوتے بھی چڑھا ودا؟ یہ جناب لوڈر رکھ کے تے صرف میرے نال پروپیگنڈا کھیڈ کے تے میرا نام صرف اتنے دتا گیا۔ اگر گوشت نہ پیتا تو میں خود نال کیوں نہ پیتا، کیوں نہ میں سارا دن دکان تے ہیں۔ تے بھراواں میں تواڈے جناب والی بھراں اللہ دے حکم نال ایمانداری نال کام کیتا تواڈے نال،
تے 25 سال دے وچ کوئی بندہ دستے رہے فرید برا کدی کس نال وعدہ کیتا گھٹ کیتا، صرف میری بےزتی کرن دی کوشش کرن بندے، میرا پراپیگنڈا، میرا نام، میری عزت، میرا وقار خراب کرن دی کوشش کرن۔ انشاءاللہ تعالی جناب علی کی تہاڈا برا ہی، ہن بھی میں تہاڈا برا ہاں، کوئی میرے وچ کوئی نقص نہیں، میں اللہ دھوکنا ایماندار ہاں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس سے باز پرس کی گئی تو ایک اور کنفیشن کی آڈیو ہمارے پاس ہے کہ ایک گواہ بھی اس پہ بھگت گیا ہے کہ اس نے اس کو کیا بتایا ہے۔ اور پھر ایک اور فیملی جن کے ڈیرے پہ ایک بھینس حرام ہوئی وہ بھی اس نے اس عرس میں سپلائی کی ہے۔ یہ پچھلے سال جو ان کا عرس ہوا ہے اگست میں، غالباً 14-15 تاریخ تھی، تو اس تاریخ کو جو گوشت سپلائی ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے یہ رکشہ پکڑا گیا تھا۔ پھر یہ غلام فرید کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دوسرے دن کی ہے، اور پھر اس سے تیسرے دن غالباً یہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں وائس نوٹ بھیجا تھا کہ جی میں نے اسے جب جا کے باز پوچھ کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، تو دکھایا انہوں نے اونٹ تھا لیکن آپ کو پکا کے حرام گوشت کھلایا۔ نہیں وہ تو بھائی جان واقعی نہیں تھی، میں فرید کسائی نو ملوں نا، رات دن پرچے دی خبر آئی تے سویرے گیوں دکان تے بیٹھا ہے جیندا جاگدا، اس کو میں تھوڑی تفصیل پوچھی، میں کہ یار تو تے نال مردار دے کھاتے چاہیں تیرے تے پرچہ تھی گیا تے تو دوبارہ صحیح سلامت کیویں آ گیا؟ اس وقت میں نے دسی بھائی کٹا موئے ہے نا جڑا بیجار تے نپیا گوشت، اور بھی میں دربار شریف تے ٹھوکنے تے ماج موئی ہن اللہ بہتر جاندا ہے حلال ہے حرام ہے، پیو بھی میں چاہ کے دربار تے دتی، میں پیراں دی گل کرائی تے وا تو نہ میں نے چھوڑ دیتا۔ گل تو تہاڈے والی ٹھیک ہے بھائی، وہ جو جان مردار لتے نے ٹھوکیا تے نے کھایا تو اٹھا نے واتے تو زیادتی کیتی نے کہ اب جو لوگ ڈکار مارتے ہیں جا کے وہاں پہ حرام گوشت کھانے کے بعد کہتے ہیں جی غلاظت دور ہو گئی ہے، تو ہماری بات اللہ نے سچ کر دی ہے کہ وہ واقعی حرام گوشت تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 173، ارشاد باری تعالی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، پھر آگے اس کی اقسام بتا دی گئی ہیں کہ اللہ نے تم پر مردار جانور کا گوشت حرام کر دیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ بھی حرام ہے، جس کا گلا گھونٹ کر وہ مار دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور جو تیز دھار آلے کے بغیر کسی ضرب سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو بلندی سے اونچائی سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے، جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو وہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور جسے درندے پھاڑ جائیں سوائے اس کے کہ جو ابھی زندہ تھا اور تم نے اسے اللہ کا نام لے کے ذبح کر لیا، لیکن وہ اگر پہلے مر چکا تو وہ بھی مردار ہے، وہ بھی حرام ہے، اور جو باطل معبودوں کے تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہے۔ پھر یہی بات سورہ مائدہ یہ کہ مردار کا گوشت، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک اور نجس چیزیں ہیں، اور وہ نافرمانی کے جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی ہے وہ پکا کے مریدوں کو کھلا دینا، کیونکہ پیر صاحب کھلا رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ ایمان کی کون سی چیز باقی رہ گئی ہے اس پیر میں اور اس مرید میں؟ میں نے تو کہا تھا کہ جس نے خنزیر کھانا ہے جا کے کھا لے، اب اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی خنزیر تھا جو تم لوگ کھا رہے تھے۔ ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں، ان کا ایمان تو پیسہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور آپ خود لٹ رہے ہیں، ایک طرف اپنا مال لٹا رہے ہیں، دوسرا حرام کھا رہے ہیں، اور تیسرا اپنی عزتیں لٹا رہے ہیں۔ اب جو اس غلاظت میں رہنا چاہے، اس کو قبول کرے، اس کو مبارک ہو، لیکن ہم نے چونکہ اپنا فرض ادا کرنا ہے ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا کام تھا آپ تک اللہ کا دین پہنچا دینا، آگے عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم تو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنفس نفیس مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن دیکھ کے وہ نہیں مانے، تو میں بھی توقع نہیں کرتا کہ جن کے دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ میری بات کیوں سنیں گے؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں،
کانوں سے وہ بہرے ہیں، آنکھوں سے وہ اندھے ہیں، ان کو ان کا دین مبارک۔ اب آتے ہیں سٹے کی طرف۔ انہوں نے ملک محمد انور کا یہ موقف تسلیم کر لیا تھا کہ ان کی جو ہبہ شدہ جائیداد ہے وہ 2.25 کنال ہے، جس پہ ان کا گھر تعمیر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسجد سے لے کے یہ روضہ ناپاک، وہ قوالی والی جگہ، وہ قبرستان اور باقی یہ چری وغیرہ شمال والی سڑک تک، یہ جتنا ایریا انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ ناجائز قبضہ ہے۔ انہوں نے یہ خود تسلیم کر لیا ہے، ان کا موقف انہوں نے خود لکھ کر دیا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر جج صاحب نے دوبارہ 8 ستمبر تک سٹے دے دی ہے۔ یہ آپ کاغذات دیکھ لیں، یہ جگہ اب ان سے خالی کرائی جانی ہے، اور اس دوران یہاں پہ یہ کوئی عرس وغیرہ تقریبات نہیں کر سکتے، اس جگہ کا استعمال نہیں کر سکتے، کوئی مر جائے تو قبر نہیں کھود سکتے، یہ کوئی تعمیرات نہیں کر سکتے، نہ پہلی تعمیرات شدہ چیزیں گرا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی عرس وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ عدالتی احکامات کی سٹے آرڈر کی خلاف ورزی کریں گے تو جج صاحب یا کوئی بھی میجسٹریٹ آ کے چھاپا مار سکتا ہے۔ جو شرکاء عرس میں شرکت کے لیے قرب و جوار سے آ رہے ہیں، ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ تشریف نہ لائیں، کیونکہ چھاپا کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے، پولیس بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ عدالتی احکامات ہیں، ان کو ہوا میں نہیں اڑایا جائے گا، نہ ایسا ہونے دیں گے۔ اور یہ سٹے آرڈرز کی کاپیاں میں ساتھ لگا رہا ہوں۔ پرانا سٹے آرڈر بھی تھا، پھر انہوں نے موقف تسلیم کر لیا، اور اب اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ باقی جائیداد جو انہوں نے تسلیم کر لی ہے اس کا قبضہ یہ کب چھوڑتے ہیں، یہ اب انہوں نے طے کرنا ہے۔ باقی گیم ختم ہو چکی ہے ان کی۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، اس سے بچ سکیں تو بہتر ہے تشریف نہ لے آئیں۔ لیکن جو آئے گا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، جب پکڑا گیا تو ڈر لیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔